السلام علیکم جی، A1 رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان تبسم ریاض رانجھا اور میرے ساتھ موجود ہیں عدیل ممتاز صاحب۔ آج الحمدللہ 13واں روزہ ہے اور دوسرا عشرہ عدیل صاحب شروع ہو چکا ہے، اور یہ رمضان آپ کو پتہ ہے کہ ہوتا باقی دنوں کی طرح ہی ہے، مگر یہ رمضان ہم مسلمانوں کے لیے بہت جلدی گزر جاتا ہے۔ تو اس رمضان کے اندر جتنی آپ لوگ یہ باتیں کر سکتے ہیں، روز بروز دن ختم ہوتے جا رہے ہیں اور ہم لوگ رمضان اینڈ ہوتا جا رہا ہے، تو اس لیے اپنے لیے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے آپ لوگ عبادت کریں، روزے رکھیں اور نیکی کے کام کریں۔ تو جی عدیل ممتاز صاحب، آج 13واں روزہ ہے، کیا کہیں گے؟ رانجھا بہت شکریہ تمام دیکھنے والوں کو، رمضان المبارک۔ جس طرح آپ نے بات کی کہ دوسرا عشرہ شروع ہو گیا اور آج 13واں روزہ ہے، مطلب دوسرے عشرے کو آج 3 دن گزر گئے، تو آج ہم دوسرا عشرہ جو ہے یہ مغفرت کا ہے، تو آج ہم مغفرت کے حوالے سے بات کریں گے۔ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کے لیے نعمتوں اور انعامات کا شمار ممکن نہیں، لیکن اللہ کی ان نعمتوں میں رمضان المبارک کو ایک منفرد حیثیت حاصل ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مہینے کا انتظار رہتا تھا اور اس کا شوق سے استقبال کرتے تھے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ یعنی عشرہ رحمت اختتام پذیر ہو چکا ہے اور دوسرا عشرہ یعنی عشرہ مغفرت کا آغاز ہو چکا ہے۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی رحمت و بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جنہوں نے اس مبارک اور مقدس مہینے میں روزہ اور عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت بات کی عدیل ممتاز صاحب آپ نے، اور آپ کی اسی خوبصورت بات کو لے کے آگے بھی میں چلتا ہوں کہ اس رمضان میں عدیل ممتاز صاحب جتنی ہم لوگ یہ باتیں کر سکیں ہمیں اتنی کرنی چاہیے، کیونکہ نہ جانے اگلے سال ہمیں رمضان نصیب ہو یا نہ ہو۔ بہت خوبصورت بات کی عدیل ممتاز صاحب نے۔ تو یہاں پہ لیتے ہیں جی ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ سائدہ غفار موجود ہوں گی جو بہت ہی خوبصورت سی نعت خواں ہیں اور بڑے عرصے سے نعت خواں پڑھ رہی ہیں۔ ان کی نعتیں بہت لوگ دور دور سے آتے ہیں انہیں صرف اور صرف ان کی نعتیں سننے کے لیے، اور میں اپنے آپ کو خود بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اور بریک سے پہلے ہمارے ساتھ عدیل ممتاز صاحب موجود تھے جنہوں نے بہت ہی خوبصورت بات کی کہ اس رمضان میں جتنی عبادتیں آپ لوگ کر سکتے ہیں کریں،
نہ جانے اگلے رمضان میں ہم لوگ موجود ہوں یا نہ ہوں۔ بریک سے پہلے ہمارے ساتھ عدیل ممتاز صاحب موجود تھے اور اب ہمارے ساتھ سائدہ غفار صاحبہ موجود ہیں، ان سے آپ کی میں ملاقات کرواتا ہوں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ جی، آپ نے اتنا وقت دیا، اور میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں کیونکہ آپ کی نعتیں اکثر ہم لوگ سنتے تھے، تو آج میں بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کے روزے صحیح جا رہے ہیں؟ الحمدللہ۔ روزے آپ نعت خانوں کو بھی اتنے روزے لگتے ہیں جتنے ہم لوگوں کو لگتے ہیں؟ کیونکہ آپ لوگوں کو تو زیادہ لگنے چاہیے۔ نہیں، کوئی روزہ نہیں لگتا۔ روزہ نہیں لگتا؟ نعتیں بھی پڑھتی ہیں پھر بھی نہیں لگتا؟ نہیں۔ تو پھر یہ خوبصورت سی نعت آپ سے سنتے ہیں، اور جو آپ لوگ ہیں آپ لوگ بھی سنیے گا، بہت خوبصورت سی نعت پڑھتی ہیں اور ایک بار ایسا لگتا ہے جیسے انسان کا ایمان تازہ ہو جائے۔ تو جی سائدہ صاحبہ خوبصورت سی نعت سنیں۔ کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی۔ کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی۔ فرد سیاہ میری مجھ سے لے کر، کالی کملی میں اپنی چھپا لی۔ وہ عطا پر عطا کرنے والے، اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے۔ وہ عطا پر عطا کرنے والے، اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے۔ جیسے جو کٹ ہے ویسے بیکاری، جیسے داتا ہے ویسے سوالی۔ کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی۔ میں مدینے سے کیا گیا ہوں، میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں، زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے۔ گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے باہر سما حالی حالی۔ گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے باہر فضا حالی حالی۔ میری عمر رواں بس ٹھہر جا، اب سفر کی ضرورت نہیں ہے۔ میری عمر رواں بس ٹھہر جا، اب سفر کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے قدموں میں میری جبیں ہے، اور ہاتھوں میں روزے کی جالی۔ ان کے قدموں میں میری جبیں ہے، اور ہاتھوں میں روزے کی جالی۔ میں فقط نام لیوا ہوں ان کا، ان کی توصیف میں کیا کروں گا۔ میں فقط نام لیوا ہوں ان کا، ان کی توصیف میں کیا کروں گا۔ نہ میں قدسی نہ میں حامی، نہ میں حالی نہ میں یسوری۔ کیا خبر
کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز ہے۔ تو سائدہ غفار صاحبہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کو کیا بچپن سے شوق تھا یا بڑی ہو کے آپ نے یہ نعتیں پڑھنا سٹارٹ کیا؟ بچپن سے ہی پڑھنا شروع، بچپن سے آپ پڑھ رہی ہیں؟ چوتھی کلاس اسکول میں پڑھ رہی تھی۔ اور آپ کو اس چیز کا شوق تھا یا پیرنٹس کی طرف سے تھا؟ نہیں، اپنا ہی شوق تھا، اپنا شوق تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت شوق ہے اور بہت ہی خوبصورت ان کی آواز بھی ہے، اور اتنی خوبصورت آواز ہے کہ ایک بار میرا پھر دل چاہتا ہے کہ آپ کچھ اور سنا دیں۔ ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں، پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا، پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا، پر جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا، جنت اسے ملے گی جو ہوگا رسول کا، ہوتا اگر زمین پر کرتے ہیں احترام جنازے کا، اس لیے کرتے ہیں احترام جنازے کا، اس لیے کیونکہ وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا، وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ حضور کا، ہوتا اگر زمین پر نعرہ رضا کا لگتا ہے دنیا میں، اس لیے نعرہ رضا کا لگتا ہے دنیا میں، اس لیے احمد رضا کے لب پہ تھا نعرہ رسول کا، احمد رضا کے لب پہ تھا نعرہ رسول کا، ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤں امتی کہاں رکھتا رسول کا، ہوتا اگر زمین پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت آواز ہے سائدہ صاحبہ آپ کی، بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیت میں سے اتنا وقت دیا۔ تو یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ نسیم اخلاق موجود ہوں گی جو بہت ہی خوبصورت نعت پڑھتی ہیں، وہ بھی ہماری دوسری گیسٹ وہ ہیں۔ تو یہاں پہ ایک لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔
ویلکم بیک ناظرین، اور بریک سے پہلے ہمارے ساتھ ساجدہ غفار موجود تھی اور اب ہمارے ساتھ نسیم اخلاق صاحبہ موجود ہے. آیا میں ان سے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بہت شکریہ جی، آپ نے اپنی مصروفیت میں سے اتنا وقت دیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ کتنے عرصے سے آپ نعتیں پڑھ رہی ہیں؟ تقریباً میں بچپن سے پڑھ رہی ہوں، نعت خوانی کر رہی ہوں بچپن سے. تو تو یہ ہماری آپ- فیملی ممبر میں سب ماشاءاللہ نعت خوان ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے باقی بہن بھائی بھی نعت خواں ہیں؟ جی جی اللہ کا شکر تو ہے. انہیں دیکھ کے آپ کے اندر بھی یہ آیا جی کہ اللہ کا، ہاں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو پھر آپ ہمارے پاس آئی ہیں تو کوئی خوبصورت سی نعت سنا دیں، پھر آپ سے میں کلام بھی سنوں گا. اللہ پہ آ کے یار نو، اللہ پہ آ کے یار نو، اج تے تو نہیں انکاری، سبحان تو اللہ. سجدے او سر چک لے، آج تے تو نہیں انکاری، تو سجدے او سر چک لے، جا بخشی امت ساری، تو سجدے او سر چک لے، ہر کوئی تینو لبدا پھردا، سب نو تیریاں لوڑاں، ہر کوئی تیرا واسطہ پاوے، حالی کسے نو موڑاں، حالی کسے نو موڑاں، جے منا نہ میں تیرا واسطہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. جے منا نہ میں تیرا واسطہ، لوکی کہنے گے میں یاری، تو سجدے او سر چک لے، جا بخشی امت ساری، تو سجدے او سر چک لے، اج میزان تے آپ کھلو جا، کہندا یار نو اللہ، سبحان اللہ. جس دا چاوے بارا کر دے، نیکیاں والا پلہ، نیکیاں والا پھلا، تو مرضیاں کر سونیا، تو مرضیاں کر سونیا، پلہ ہولا رکھ یا باری، سبحان اللہ. تو سجدے او سر چک لے، کل بھی حاکم تو سے ڈولا، اج بھی حاکم تو ہے، کل بھی ہر شے تو ونڈی سی، اج بھی قاسم تو ہے، اج بھی قاسم تو ہے، نوری نوری چہرے والا، سبحان اللہ. نوری نوری چہرے والیا، بس دیدار کرا ایک باری، تو سجدے او سر چک لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نسیم اخلاق صاحبہ بہت خوبصورت آپ کی آواز ہے. تو دل یہ چاہتا ہے کہ کچھ اور اشعار کسی کلام کے آپ کچھ سنا دیں. ماشاءاللہ آپ کی بہت ہی خوبصورت آواز ہے. میں آپ کو ایک کلام سنا رہی ہوں مدینے کے حوالے سے. یہ جی ضرور. کیونکہ یہ ماہ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے تو اس میں سب کو تڑپ ہوتی ہے کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ.
ہمارا یا رسول اللہ. ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ. سہارا یا رسول اللہ. خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، ہماری طرف بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ. اشارہ یا رسول اللہ. تڑپتا ہے میرا دل ترستی ہے بہت آنکھیں. تڑپتا ہے میرا دل ترستی ہے بہت آنکھیں. بھلا لو اب مدینے میں خدا را یا رسول اللہ. خدا را یا رسول اللہ. مزار فاطمہ پر کر بلا والوں کی یاد آئی. مزار فاطمہ پر کر بلا والوں کی یاد آئی. مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے. مدینہ یاد آتا ہے. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ. ہمارا یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ نسیم اخلاق صاحبہ، بہت خوبصورت آواز ہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ کرے آپ اسی طرح اس کے اندر اور خوبصورتی لاتی رہیں اور آگے بچوں کو سکھاتی بھی ہیں. جی جی ہاں، میرا بیٹا بھی نعت خوان ہے. بیٹا بھی نعت خوان، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انشاءاللہ انہیں بھی بلائیں گے. یہ تھی جی نسیم اخلاق صاحبہ. یقین کریں جب یہ اتنی خوبصورت نعتیں پڑھتے ہیں تو یقین کریں کہ ایک بار انسان کے اندر وہ جذبہ جاگ جاتا ہے. جذبہ کیا جاگتا ہے؟ مدینے کی طرف جانے کا جذبہ جاگتا ہے، اپنے اللہ کا گھر دیکھنے کا جذبہ جاگتا ہے. یہاں پہ لیتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ مومنہ خان موجود ہوں گی. مومنہ سے کرتے ہیں باتیں، اور یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک.
वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक से पहले हमारे साथ नसीम इखलाक साहिबा मौजूद थी। यकीन करें उनकी इतनी खूबसूरत आवाज़ थी। उससे पहले हमारे साथ साहिदा गफ़ार साहिबा थी, उनकी बहुत खूबसूरत आवाज़ थी। यकीन करें दिल चाहता है कि वो नातें पढ़ती जाएं और हम लोग सुनते जाएं। तो अब हमारे साथ मोमना मुश्ताक साहिबा मौजूद हैं, इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मोमना मकसूद। मोमना मकसूद, सॉरी हर बार ही ये भूल आपका जाते हैं नाम ऐसा है कि हर बार मैं भूल जाता। तो कैसी हैं आप, ठीक है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। तो कैसे जा रहे हैं आपके रोजे? रोजे अब लगना शुरू हो गए हैं क्योंकि अब वीकनेस बढ़ती जा रही है। तो नमाज की क्या है कि नमाज शमाज पढ़ती हैं या बस सिर्फ कामों में ही लगी रहती हैं? नहीं, मैं नमाज पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सारी नमाजें सारी नमाजें कोशिश करती हूँ। कोशिश करते हैं जी, कोशिश करनी चाहिए। तो मुझे ये बताएं कि आज सारा दिन आपने क्या किए? आज सारा दिन में कुछ नहीं, मैं ऑफिस में ही थी। तो आप भूख लगी हुई है, ये प्यास लगी हुई है? बहुत ज्यादा लगी हुई है जी। चलें इनकी इफ्तारी का कुछ करते हैं। तो इंशाल्लाह आपकी इफ्तारी का कुछ करते हैं जी। हम लोग लगे हुए हैं बजट इकट्ठा करने के लिए, इंशाल्लाह आपकी इफ्तारी का कुछ करते हैं। तो जो जी आज आपकी अच्छी बात है हमारे साथ शेयर जी अंजर साहब, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है इत्तेफाक और भाईचारा। अच्छा। तो इत्तेफाक, इत्तेहाद और इत्तेफाक एक नेमत है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इसे नेमत अल्लाह की खुसूसी नेमत करार दिया है। इत्तेहाद आपकी शान और शौकत और इज़्ज़त व वक़ार में इजाफा करता है, यह आपकी कुव्वत व बालादस्ती का बाइस है। आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक की वजह से हमदर्दी, कुव्वत और मोहब्बत पैदा होती है और हिम्मत और हौसला भी बढ़ता है। कामयाबियाँ उन्हीं लोगों के कदम चूमती हैं जो मिलजुल कर और इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं। और जंगों और मुश्किल हालात में आपने देखा होगा इत्तेफाक और इत्तेहाद आपके लिए एक बहुत मजबूत सहारा और ताकतवर हथियार की हैसियत रखता है। दुश्मन नाज़िर भी मुत्तहदा कुव्वतों पर हमला करते हुए कतराते हैं। बिलखुसूस मुसलमानों के लिए तो इत्तेहाद एक लाजमी अंसर है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आप मोमिनों को आपस में रहम करने, मोहब्बत रखने और मेहरबानी करने में ऐसा पाएंगे जैसा कि वो एक बदन है। बिल्कुल। जब उसके किसी एक उज़ू को तकलीफ पहुंचती है तो उसका पूरा जिस्म उससे मुतासर होता है। उसका पूरा जिस्म, सारे अज़ा बेख्वाबी, बेताबी और बुखार में मुब्तला हो जाते हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम मुआशरे की हकीकत बड़े उम्दा अंदाज में बयान फरमाई है। मिलजुल कर रहने और इकट्ठे ज़िंदगी गुजारने का नाम मुआशरा है। इस्लामी तालीमात के आने से पहले भी लोग मिलजुल कर रहते थे। ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से ज़िंदगी गुजारते थे, लेकिन हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुस्लिमा को मुस्लिम मुआशरा की एक ऐसी खसूसियत अता फरमाई कि जिनसे इंसान को महज अपने ज़िंदा रहने के लिए ही नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर शरीक होने की तालीम मिलती है। आखिर में एक बहुत खूबसूरत शेर है अल्लामा इकबाल का, वो मैं ऐड करना चाहूँगी। मिल्लत के साथ राब्ता अस्तवार रख, मिल्लत के साथ राब्ता अस्तवार रख, व्यवस्था रह शजर से उम्मीद बहारक। सुभान अल्लाह मोमना बेटा, बहुत आपने खूबसूरत बात की कि बेसिकली ये जो इखलाक होता है ना, हमारा जो मुआशरा है, हम लोग जिस मुआशरे में रहते हैं, हर किस्म के आपको पता है लोग रहते हैं। बिल्कुल। बेसिकली जो आपकी आपस की बातें होती हैं या आप किसी तीसरे एक बंदे की, यानी कि आप और मैं, हम लोग मिसाल के तौर पे दिल की बात करते हैं या किसी और शख्स की बात करते हैं, तो हम लोग उसकी जो उसने हमारे साथ रवैया अख्तियार किया होगा हम उसकी बात करेंगे कि यार वो फलां बंदा इखलाक का बहुत अच्छा है या वो बोलता बहुत अच्छा है। ठीक है, यानी कि ये इंसान की क्वालिटी होती है। ठीक है, हम सारे इंसान हैं ना, सारे मुसलमान हैं, सारे इंसान हैं। हमने एक दिन कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जानदार ने एक दिन मौत का मजा चखना है। मरने के बाद क्या चीज देखी जाती है यार वो जो मरने वाला शख्स था वो बहुत अच्छा था, उसका लेन देन बहुत अच्छा था, वो बातें बहुत अच्छी करता था, उसके साथ हम अपने दुख दर्द शरीक कर दिया। यानी कि जो अगले के इखलाक, अगले की जुबान है, बेसिकली जुबान एक ऐसी चीज है जिससे आप अगले को अपना बनाते हैं। जुबान के ऊपर बहुत सारे कारोबार भी होते हैं, जुबान के ऊपर ही सारा आपका जो सिस्टम चल रहा होता है वो आपकी जुबान पे चल रहा होता है। आपका इखलाक आपके अच्छे तरीके से परफॉर्म, ठीक है, मैन इज नोन बाय द कंपनी कीप्स। इंसान हमेशा अपनी संगत यारी से जाना जाता है। अच्छे लोगों में बैठे लोग उसे अच्छा कहेंगे, बुरे लोगों में बैठे तो लोग उसे बुरा कहेंगे। वो इसीलिए अच्छा और बुरा कहते हैं कि उसका वो रवैया होता है। जब वो अच्छे, अब आप अच्छी हैं, हम आपको कहती है कि जी आप बहुत अच्छी, अगर आप अच्छी ना होती तो हम ऑनेर कह देते कि आप अच्छी नहीं है, पर आप अच्छी है। किस चीज की हमने ये क्या देखा
کہ ہم نے آپ کا اخلاق دیکھا, آپ کی باتیں سنی, ٹھیک ہے, آپ نے بات ہم سے کی, ہمیں پتہ لگ گیا کہ فلاں بندہ شخص اسی طرح. کسی کو بھی جاننے کے لیے, پہچاننے کے لیے سب سے بڑی چیز اس کا اخلاق ہوتا ہے. بہت شکریہ مومنہ, آپ نے اپنی مصروفیت میں سے اتنا زیادہ ہمیں ٹائم دیا, اور ہر روز آپ ہماری کہنے پہ آ جاتی ہے, نہیں تو کون آتا ہے جی آج کل کے دور میں. آپ کا بہت شکریہ. یہ تھی جی مومنہ مشتاق ہمارے صاحبہ, مومنہ مشتاق, یا آپ کا مومنہ مقصود ان کا نام ہے جی. ان کا بہت ایک نام مشکل تھا, مجھے ہمیشہ یاد نہیں رہتا. تو یہ تھی جی مومنہ مقصود, بہت ہی خوبصورت انہوں نے اخلاق کے اوپر باتیں کی. تو اب یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ عدیل ممتاز صاحب موجود ہوں گے, پھر ان کے ساتھ کچھ چٹپٹی سی باتیں کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اور بریک سے پہلے ہمارے ساتھ مومنہ مقصود صاحبہ موجود تھی, جنہوں نے بہت ہی خوبصورت سی باتیں کی, اخلاق کی باتیں کی. اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل ممتاز صاحب. بہت شکریہ عدیل ممتاز صاحب, جو آپ ہمارے کہنے کے اوپر آ جاتے ہیں. عدیل ممتاز صاحب, مومنہ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اخلاق کی, تو اس وسیلے سے آپ اتفاق اور اخلاق کی, تو آپ اس معاملے میں کیا کہیں گے؟ رانجھا, ہم بچپن سے یہ کہانی پڑھتے آئے ہیں کہ اتفاق میں برکت ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جتنے آپ اکٹھے ہوں گے, چاہے جو بھی کوئی کام آئے اس میں آپ اکٹھے ہوں گے, کوئی اور مسئلہ ہے تو اس میں آپ اکٹھے ہوں گے, تو کوئی آپ کو جو شکست ہے وہ نہیں دے سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اتفاق میں بڑی برکت ہے, اور ہم سب کو مل جل کر رہنا چاہیے, اور کوئی بھی کام ہے وہ مل جل کر کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اس کی عدیل صاحب ایسی مثال ہے کہ مثال کے طور پہ 3 بھائیوں, وہ 3 آپس میں یونائٹ ہیں, ٹھیک ہے, تو انہیں توڑنا مشکل ہے, بجائے کہ اگر وہ تینوں ایک ایک الگ الگ ہوں تو انہیں توڑنا. اور اس کے اوپر عدیل ممتاز صاحب بڑی, ہمیں جب اسکول میں پڑھتے تھے تو اس ٹائم ایک بڑی مثال دی جاتی تھی کہ لکڑیوں کے گٹھے کو توڑنا مشکل ہے, ایک لکڑی کو توڑنا مشکل ہے. وہ اس ٹائم بیسیکلی مثال یہی ہوتی تھی کہ جب ہم آپس میں یونائٹ ہوتے ہیں, ایک ہوتے ہیں, تو ہمیں توڑنا مشکل ہوتا ہے, پر جب ہم لوگ الگ الگ ہو جاتے ہیں تو پھر توڑنا آسان ہو جاتا ہے. وہ شیخ سعدی صاحب کی بات یاد آ گئی, وہ کہتے تھے کہ اگر چڑیاں متحد ہو جائیں, اگر چڑیاں متحد ہو جائیں تو وہ شیر کی کھال کھینچ سکتی ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. بالکل اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کمزور جب آپس میں ایک ہوتے ہیں تو وہ بڑے سے بڑے طاقتور کا مقابلہ کر لیتے ہیں. تو بہت شکریہ عدیل ممتاز صاحب. عدیل ممتاز صاحب, آج کی کوئی خوبصورت بات بتائیں. اس سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح روزے آگے سے آگے جائی جا رہے ہیں, مجھے آپ کمزور ہوتے نظر آ رہے ہیں, تو کیوں باہر آپ افطاری نہیں کر رہے, یا کیا چکر ہے؟ نہیں, افطاریاں تو ٹھیک ہو رہی ہیں, ویسے ہی رمضان میں بندہ ایسے ہی نظر آتا ہے, دکھتا ہے ایسے ہی ہے, جو بھی ہو, چاہے موٹا ہو چاہے پتلا ہو, ایسے ہی بندہ نظر آتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جو بفے ڈنر آج کل کہا جاتا ہے کہ جی افطاری ہو رہی ہے, تو اس کا آپ کا کوئی پلان بنا, یا آپ جو آپ نے 12-13 روزے یہ گزارے ہیں, اس میں کتنی بار آپ نے باہر سحری کی, کتنی بار افطاری باہر کی؟ زیادہ افطاری تو میری باہر ہی ہوتی ہے, دوستوں کے ساتھ ہی. ٹھیک ہے. تو ابھی ایک بڑی گیدرنگ کا پروگرام بنا رہے ہیں, اور وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بھی انوائٹ کریں گے. ضرور ضرور ضرور, ہم نہیں آئیں گے تو کون آئے گا, سب آئیں گے. یہ عدیل ممتاز صاحب کی محبتیں ہیں جو ہمیشہ اپنی محبت میں ہمیشہ شریک کرتے ہیں. تو جی عدیل ممتاز صاحب. اچھا رانجھا, میں یہ بتاؤں کہ افطاری کی تو ہم بات کر رہے ہیں, لیکن جس طرح مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے, بالکل ٹھیک ہے, تو سبزیوں اور فروٹس کی قیمتوں کے ساتھ ساتھ اب جو مسالہ جات ہیں, بالکل ٹھیک ہے, جو ان کی قیمتوں میں بے پناہ جو ہے اضافہ ہو گیا. اس وقت مارکیٹ میں ہماری نمائندہ سیر قریشی موجود ہیں, ان سے قیمتوں کے حوالے سے پوچھیں گے کہ مہنگائی کتنی ہے اور مثالوں کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے. جی سیر قریشی, بتائیے گا.
جی میں موجود ہوں ایک ایسی جگہ پر جہاں پر روزمرہ کی اشیاء خریدی جاتی ہے. جی میں بات کر رہی ہوں دالوں اور مسالوں کی. دالوں اور مسالوں کے بڑھتے ہوئے ریٹ کا سلسلہ جو ہے وہ تاحال جاری ہے. اس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. 50 سے 100 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ کتنا ریٹ بڑھا ہے, کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. جی سر السلام علیکم. مجھے بتائیے گا کہ کتنی مہنگائی ہوئی ہے, دالوں اور مسالوں کے ریٹ بڑھ گئے ہیں. مہنگائی تو بہت ہے باجی, حالات بہت خراب ہے. جو گاہک آتے ہیں وہ آتے بھی ہے, جو رمضان میں آتے ہیں وہ اس طرح نہیں آتے بھی. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ یہ اسی ریٹ میں جیسے آپ فروخت کر رہے ہیں جس پہ جو حکومت نے لسٹ کی ہے, یہ جو مہنگائی ہے روز روز ہوتی ہے, اسی ریٹ سے دی جاتی ہے. اسی ریٹ سے دی جائے. اس کا مطلب حکومت نے مہنگائی کی ہے جس کی وجہ بہت سے کی ہوئی ہے. روز جاؤ منڈی میں نئے ریٹ ہر چیز ہر چیز کا نیا ریٹ ہے. تو کیا ابھی کیا ریٹ چلے, کالی مرچ کا کیا ریٹ ہے, کتنا روپے بڑھے؟ کالی مرچ تو ابھی 100 روپے کا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ان کے ریٹ جانے ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ مشکلات میں اضافہ ہوا ہے. 50 سے 100 روپیہ جو ہے قیمت بڑھی ہوئی ہے, اور کالی مرچ کا جو ریٹ جا رہا ہے وہ 1900 روپے کر دیا گیا. اس کے علاوہ سرخ دال, مرچیں اور ان سب کا ریٹ بڑھ گیا ہے. جی بہت شکریہ سحر قریشی آگاہ کرنے کے لیے. اور عدیل صاحب, سحر قریشی بہت ہی ہماری اچھی رپورٹر ہیں, اور یقین کریں کہ گرمی ہو سردی ہو یہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ پہنچ جاتی ہے, اور یقین کریں یہ تھکتی نہیں ہے. ساروں سے بڑی جو کوالٹی میں نے ان میں دیکھی ہے کہ یہ بالکل تھکتی نہیں ہے اور اپنے کام میں ہی لگی رہتی ہے. تو بہت شکریہ سحر قریشی, آپ نے آگاہ کیا. تو عدیل ممتاز صاحب, بالکل پروگرام کے شروع میں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اب دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے, مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے. ہمارے پہلے 10 دن گزر چکے, ٹھیک ہے, عبادت کی یا نہیں کی وہ ہر انسان کا اپنے رب کے ساتھ معاملہ ہے. دوسرا عشرہ آ گیا, مغفرت کا عشرہ آ گیا. اس حوالے سے عدیل ممتاز صاحب آپ ہمارے ساتھ کیا شیئر کریں گے؟ اچھا رنجن, میں پہلے بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے, جو زندگی کے دوسرے مرحلے کے لیے کارآمد ہے. اس کی وجہ سے قبر میں راحت ملے گی. اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے, جو زندگی کے تیسرے مرحلے میں کارآمد ہے. ماہ رمضان مغفرت کا وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ جو شخص اس کو پانے کے بعد بھی مغفرت سے محروم رہ گیا وہ انتہائی بدقسمت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی. ایک روزہ دار کی افطار کے وقت, دوسرے عادل بادشاہ کی, مطلب جو حکمران ہوتے ہیں اگر وہ انصاف کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, عادل انصاف. اور تیسرے مظلوم کی, جو مظلوم ہوتا ہے اس کی دعائیں بھی ہیں قبول ہوتی ہیں. حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد ہے, کیا لوگوں اتنی ہی عبادت کرو جو قابل برداشت ہو, کیونکہ اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا یہاں تک کہ تم خود عبادت کرنے سے اکتا جاؤ گے. بہت سی قومیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ و استغفار کی کرنے کی وجہ سے ان پر سے عذاب ٹلا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بڑی ہی خوبصورت بات آپ نے عدیل ممتاز صاحب کی ہے کہ ہم انسان ہیں, ٹھیک ہے, ایک دن ہم نے اس دنیا سے جانا ہے. ساتھ کیا لے کے جانا ہے؟ ساتھ عدیل ممتاز صاحب ہمارے اعمال جائیں گے جو ہم نے عمل کیے ہوں گے. یہ دولت شہرت یہ ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ساتھ جائے گا. اس لیے جو قبر کے بعد ہمارے اوپر ہونا ہے, ٹھیک ہے, جو قبر کا عذاب ہے اس کی پہلے سے ہی تیاری کر لیں. موت کے لیے ہر وقت تیار رہیں. اگلی سانس کا عدیل ممتاز صاحب, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار نے ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے. اس بات کے ساتھ ہی عدیل ممتاز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ اتنا ٹائم نکال کے ہمارے پاس آتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. سحر قریشی کا بہت شکریہ. مومنہ مقصود کا بہت شکریہ. ہمارے کیمرہ مینز جتنے ہیں, امین, ارشاد, ان کا بہت بہت شکریہ. ہمارے MC آپریٹر کے اوپر مسٹر سلیم اور مسٹر آصف صاحب بہت عرصے سے ہمارے ساتھ منسلک ہیں, ان کا بہت بہت شکریہ. ڈائریکٹر صاحب, مدثر صاحب, یعنی کہ یہ جتنا ہمارے یہ گیٹ اپ ہوتا ہے, ایک ہمارے اس اسٹوڈیو کا ایک خوبصورتی ڈالی ہوئی ہوتی ہے, ایک نئی سے ایک نئی چیز لے کے آتے ہیں, تو اس کا میں سارے کا سارا کریڈٹ جناب مدثر صاحب کو دوں گا. یقین کریں اللہ نے ان کے پاس علم کا ایک خزانہ رکھا ہوا ہے. انشاءاللہ میں انہیں بھی گیسٹ بلاؤں گا, کیونکہ جو علم کے زیادہ ہوتے ہیں یقین کریں ان سے میرے ایک بڑی خوبصورت ایک محبت ہو جاتی ہے, اور یقین کریں ان کے پاس بہت علم ہے. اللہ انہیں لمبی سے لمبی زندگی دے. اور تمام ہی دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ ہمیں
A1 ٹی وی پاکستان کے اوپر ہمارا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے یوٹیوب کے اوپر, آپ لوگ ہمیں وہاں دیکھ سکتے ہیں. A1 ٹی وی سیٹلائٹ کے اوپر ہمارے پروگرام لائیو چلتے ہیں, آپ لوگ وہاں ہمیں فالو کر سکتے ہیں. A1 ٹی وی پاکستان سے ہمارے فیس بک پیج ہے, آپ لوگ وہاں ہمیں فالو کر سکتے ہیں. 0512120662 کے اوپر آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں, اور جو آپ کی کوئی خواہش ہے, کوئی نعت سننا چاہیں گے, کچھ بھی ہوگی تو انشاءاللہ آپ کی وہ پوری کریں گے. بہت شکریہ عدیل ممتاز صاحب, اور انشاءاللہ ملیں گے کل ایک بار پھر اسی وقت اور ایک بار پھر 14ویں روزے کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا اور عدیل ممتاز تاز کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.